یہ شاہد صاحب ایک اور ایشو جو سر اٹھا رہا ہے وہ ہے کہ جناب کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا اور لیٹر بھی لکھے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی گورنر نے بھی لیٹر لکھا ہے، لیکن آپ کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تاکہ مخصوص نشستوں کے جو افراد ہیں ان سے حلف لیا جا سکے۔ یہ معاملہ کچھ زیادہ سنگین نہیں ہوتا جا رہا؟ 21 جولائی کی سینٹ کے الیکشنز کی ڈیٹ ہے، وہ اس کی کلیئرٹی آ جائے گی چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں مختلف جماعتیں گئی تھی جو بندر بانڈ کی گئی تھی ہمارے حصوں کی مخصوص نشستیں، تو اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی کیونکہ 4 سیٹوں والی جماعت کو 8 دے دیے ہیں اور 5 والے کو 11 دے دیے ہیں اور 11 والے کو 20 دے دیے ہیں۔ چونکہ وہ بندر بانڈ ہوئی تو ابھی ان کا آپس میں اس کے اوپر جھگڑا ہے کہ جی ہمیں تھوڑی کم ملی ہے، تھوڑا زیادہ کر دے، تو وہ چونکہ ہائی کورٹ میں وہ ایشو گیا، پہلے وہ پی ٹی آئی پی والے وہاں پہ گئے عدالت، اس کے بعد مسلم لیگ نون والے گئے، تو جب یہ عدالت سے یہ میٹر ریزالو ہو جائے گا، اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، تو اگر عدالتی فیصلہ ہے تو ہم اس کو من ون تسلیم بھی کریں گے اور اسپیکر بھی کرے گا اور چیف منسٹر بھی کرے گا۔ شاہد صاحب وہ معاملہ ہو چکا ہوا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ معاملہ ریزالو کر دیا ہوا ہے اور اب آپ کے وہ ہو جائے گا، وہ اتنا ایشو نہیں ہے، وہ اس کو بلا لیں گے اجلاس جو ہے، جب روٹین کا طلب ہوگا تو حلف بھی لے لیں گے، کیونکہ ابھی تو دن ہے، ابھی تو 13 تاریخ ہے، ابھی تو 8-9 دن ہے، تو جب اجلاس اسپیکر بلا لے گا تو اس میں وہ حلف بھی لے لیں گے، جس دن سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں تو اس دن وہ حلف بھی لے سکتے ہیں، ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور آ بھی جائیں گے ایوان میں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ بار بار یہ خبریں آتی ہیں کہ کہیں آپ لوگ جب یہ سینٹ کے الیکشنز ہوں گے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے؟ کیا یہ شک ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں منصور بھائی، ہمارے پارٹی میں ایشوز ہوں گے، میری کسی سے ناراضگی ہو سکتی ہے یا مجھ سے کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ہم سب کا اتفاق ہے۔ ہمارا ووٹر جو ہے جنہوں نے ہمیں الیکٹ کیا وہ بڑی مشکلات سے گزر کے ہم ادھر تک پہنچے ہیں، جو ایم پی ایز بنے ہیں اس میں زیادہ کسی نے کمپین ہی نہیں کی، ہمارے ورکر نے ہمیں الیکشن ڈے بھی مینج کر کے دیا، ہمیں ووٹر بھی نکال کے دیے اور الیکشن پولنگ بھی کنٹرول کر کے دی، نہ صرف ہمیں الیکشن جتوایا بلکہ ہمارا الیکشن بچایا بھی ان لوگوں نے۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو تحریک انصاف کا ہوگا اور وہ جا کے اپوزیشن کے ساتھ ملے گا۔ ہاں، البتہ جو فارم 47 کی کچھ ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا میں موجود، اسپیشلی جو پشاور میں اس وقت 7-8 ہیں ان کے، اسی طرح دیگر بھی ہیں، تو وہ اور ایم پی ایس چاہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں فیوچر کی پالیٹکس کریں، تو شاید ان کا رجحان ہماری طرف ہوگا، وہ ہمارے امیدواروں کو ووٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کی حمایت کی اور کل کو ہمیں تحریک انصاف کا ٹکٹ مل گیا تو یہ آپ کو سرپرائز 21 تاریخ کو پتہ چلے گا جب ان کو سرپرائز ملے گا۔ ابھی اس کے اوپر میں زیادہ چیزیں واضح نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، یعنی میں جو آپ کی بات سمجھوں مجھے کلیئر کر دیجئے گا، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپوزیشن کی جماعتوں کے جو ایم پی ایز ہیں، آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ووٹ کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ یہی سمجھاؤں میں۔ وہ ایک تو یہ کہ اپوزیشن جماعتوں کے جتنے ایم پی ایز ہیں ان کی چیف منسٹر کے ساتھ اس وقت کچھ ایسے ممبران ہیں جن کا صوبائی حکومت کی طرف رجحان بہت ہے، وہ اصل میں اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تحریک انصاف میں، کہ اگر فیوچر میں ہمیں کوئی ٹکٹ مل جائے تحریک انصاف کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاپولر جماعت اس وقت تحریک انصاف ہے، باقی جماعتوں کا تو خیبر پختونخوا سے صفایا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو دوسری خبر دوں، ابھی آپ بنو جائیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ دورانی کے مقابلے میں کون جیتا، آپ کو ہر بندہ کہے گا کہ ملک عدنان جیتا ہے، جو اس وقت دورانی جو جو آئی کا سب سے امپورٹنٹ اس وقت ہے۔ آپ شانگلہ جائیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، وہ آپ کو کہیں کہ امیر مقام جو ہے وہ شانگلہ سے ہارا ہوا ہے۔ اسی طرح پشاور میں جو 4-5 تیمور کے مقابلے میں ایک افغانی کو جتوایا گیا، کامران بنگش کے اگینسٹ ایک وہاں پہ پشاور سے کسی نان پاپولر جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو جتوایا گیا۔ اسی طرح فارم 47 کے ذریعے دیگر بھی ایم پی ایس خیبر پختونخوا کے میں وہی پوچھنے لگا تھا میں، تو شاہد صاحب یہ جو اپوزیشن کے رہنما جو ایم پی ایس جو آپ کو ووٹ کرنے کے لیے آئیں گے، آپ ان کے ووٹ ایکسپٹ کریں گے اس وقت؟ مطلب آپ ان کو خود بھی دعوت دیں گے کہ آئیے ہمیں ووٹ کیجئے آ کے؟ نہیں، میں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ یہ پوچھے تو ہمارے پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا جو ماضی رہا، ہم نے ہمیشہ ایک چیز کے اوپر زور کیا کہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ کے اوپر ہونے چاہیے، تاکہ جو جس جماعت کا ہے 47 سے آیا ہے، جس سے بھی آیا ہے، اگر وہ پارلیمان میں ممبر بن گیا ہے
تو شو آف ہینڈ سے ہو تاکہ جو میرے پارٹی کا کسی دوسرے امیدوار کو ووٹ دے تاکہ قوم کو اس کی شکل نظر اختیار صاحب